اگر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو پھر نماز کے وقت بھی مقرر کیوں کیے ہیں؟ کیا یہ سوال آپ نے کبھی ریئلائز کیا ہے؟ کیا ہم جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہر نماز کے وقت میں کوئی خاص حکمت چھپی ہے؟ نماز کے وقت کیوں مقرر کر دیے گئے ہیں؟ نماز کے وقتوں میں کیا خوبی ہے؟ وحدت جو ورڈ ہم نے بتایا یونٹی، وحدت کے کیا معنی ہیں سمجھاؤ۔ اگر آپ کو اس کا مطلب جاننا ہے تو آپ ہمارے چینل ڈیلی دین پر جائیں، آپ کو ویڈیو جو ہے مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آج کے سبق کام کی باتیں، اس سبق میں اسی بات کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے بہترین انداز میں اس کو سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کا تھوڑا سا انٹرو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سبق کام کی باتیں اس میں کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سبق ہے وہ ٹھنڈی یعنی سردی کے ایک منظر سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں 2 بوائز ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے سعید اور دوسرے کا نام ہوتا ہے ریاض۔ تو صبح صبح اپنے کمرے میں جو ہے، یعنی دونوں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جو ہے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ باتوں باتوں میں نماز اور اس کی اہمیت اور مقرر اوقات کی حکمت پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سبق میں کام کی باتیں اسی بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے جو ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ کے ٹائم پر آپ نے اپنے مخارج کو کریکٹ کرنا ہے اور ایک باری 2 باری میں نہیں ہوتا ہے تو اسے اگین اینڈ اگین ٹرائی کرتے رہنا ہے۔ لسننگ کے بعد آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے۔ آلرائٹ، لیٹس اسٹارٹ دی چیپٹر۔ جاڑے کے دن ہے، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے۔ 2 لڑکے بہت سویرے بورڈنگ ہاؤس کے ایک کمرے میں اپنے اپنے لحافوں کا مطلب ہوتا ہے رضائی، کوئلٹ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے لحافوں میں لپٹے ہوئے کتاب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی دونوں لوگ ایک کمرے میں، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں انٹرو میں آپ کو بتا دیا کہ 2 بوائز ہیں اس میں، اور دونوں لوگ اپنے ہاسٹل میں اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لحافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور کتاب کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے جو سعید ہوتا ہے، سعید کیا کہتا ہے؟ بہت جاڑا ہے، اس وقت نماز پڑھنے میں بڑا لطف آیا۔ لطف یعنی بہت مزہ، بہت آنند۔ تو تم نے نماز پڑھ لی؟ اب سعید جو ہے ریاض سے پوچھ رہے ہیں۔ ریاض کیا کہتا ہے؟ ہاں نماز تو پڑھ لی، مگر بھائی ایسی سردی میں اتنے سویرے نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ میرا تو آج جی چاہتا تھا کہ نماز جب پڑھتا جب دھوپ نکل آتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام میں نماز کے اوقات کیوں اتنی سختی سے مقرر کر دیے ہیں۔ ارے بھائی، دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، کیسا اچھا ہوتا کہ جب جی چاہتا تبھی نماز پڑھ لیتے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کہ آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ خیال آیا کہ جو ہے کتنا اچھا ہوتا جب جی چاہتا تب ہم نماز پڑھ لیتے؟ ایسا کبھی خیال آیا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ سعید: آہا، تم نے آج بڑے مزے کی بات کہی۔ تم کو نہیں معلوم کہ نماز کے وقت کا تعین تو اسلام کا بڑا کارنامہ ہے۔ دنیا کا کوئی کام وقت کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ آدمی کا خاصہ ہے، یعنی انسان کی جو ہے، آدمی کی فطرت ہے، عادت ہے کہ جو کام اسے روز کرنا ہے اس کا وقت مقرر نہ کرے تو پھر وہ کام مستعدی یعنی پھرتی سے، پوری طرح سے، پوری تیاری سے بلا ناغہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ ایک کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے ہیں تو پھر ہمیشہ سستی و کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے، یعنی دن گزرتا رہتا ہے اور کام نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب کاموں کا وقت مقرر ہے تو جہاں کسی کام کا وقت آیا، کام یاد آ جاتا ہے اور ٹلنے نہیں پاتا۔ سعید یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ اگر کسی کام کا سمے طے نہ ہو، یعنی ٹائم اس کا جو ہے مقرر نہ ہو، تو انسان
उस काम को कभी भी मुस्तैदी यानी फुर्ती तरीके से पूरी तैयारी के साथ नहीं कर पाता। तो इंसान क्या सोचता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा। फिर ऐसे ही करते करते जो है जब वक्त गुजर जाता है और उसके पास एक भी घंटे, एक भी सेकंड, एक भी मिनट का टाइम नहीं रहता, वो उसके पास क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ काश रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नमाज स्टार्ट करनी होती है तो हम सोचते हैं फजर से स्टार्ट करेंगे, फजर जो है छूट गई, सोचते हैं कि जोहर से पढ़ेंगे, और वक्त ऐसे ही आता है जोहर का, तो जोहर की नमाज भी कज़ा हो जाती है, वो भी छूट जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं कि चलो अभी तो फजर छुट्टी है, जोहर छुट्टी है, असर का बाकी है, असर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही देखते देखते जो है असर का वक्त आ जाता है और असर की नमाज भी छूट जाती है। फिर कहते हैं ओ ये हो गया, 3 नमाज तो मेरी छूट गई 3 वक्त की, लेकिन हाँ अभी मगरिब और इशा है, इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे देखते देखते फजर छूट गई, जोहर छूट गई, असर छूट गई और मगरिब का वक्त भी निकल गया। देखते देखते अरे रे अभी तो इशा बाकी है, इशा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे करते करते 5 वक्त की नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है। हम सोचते हैं कि चलो आज तो छूट गई, आज हमने नहीं पढ़ा, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। देखते देखते फिर दूसरा दिन ऐसे निकल जाता, तीसरा दिन ऐसे निकल जाता और हम जो है नमाज यानी सजदे के लिए नहीं खड़े हो पाते हैं। हम आज का काम जो है मतलब प्रेजेंट का काम नेक्स्ट टाइम के लिए और प्रेजेंट डे का काम नेक्स्ट डे के लिए ऐसे टालते रहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। और ये एक लोग के साथ नहीं, 2 लोग के साथ नहीं, इस दुनिया में ना जाने कितने लोगों के साथ होता है। तो यहीं पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि अगर इंसान का वक्त जो है, किसी काम के वक्त जो है मुकर्रर ना होता तो इंसान जो है अपना काम एक के बाद एक पर टालता जाता और वो काम कभी भी फिनिश नहीं कर पाता। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर किसी भी काम का वक्त जो है वो मुकर्रर है तो इंसान को वो वक्त याद आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फजर की अज़ान हुई तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको ये खबर हो जाती है कि हाँ अज़ान हो चुकी है, इतना टाइम हो चुका है, अब मुझे इस काम के लिए जाना है। और मान लीजिए कोई इंसान है वो जॉब के लिए जाता है तो वो अपना टाइम देखेगा कि मेरी जॉब की जो टाइम है वो इतने टाइम में, मैं घर से इतने बजे निकलूंगा और इतने तक मुझे पहुंचना है। जो कुकिंग करते हैं उनका भी टाइम मुकर्रर है, उनकी फैमिली को कितने बजे खाना चाहिए होता है, कितने बजे क्या करना होता है, हर एक काम जो है वो मुकर्रर है। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि नमाज का वक्त भी मुकर्रर है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रही है बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ बेस्ट वे, ओके, ताकि चीजें आपके जहन में जो है वो सेट हो सके। इसके सिवा एक और बात बड़े मजे की है, इस्लाम में वहदत बड़ी चीज है। अब वहदत को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, वहदत के माने होता है यूनिटी। ठीक है, वहदत बड़ी चीज़ है। मुसलमान हर जगह है, गांव में है, कस्बों में है, शहरों में है, दुनिया भर में जगह जगह लाखों की तादाद में है, लेकिन नमाज के वक्तों में तमाम मुसलमान एक सा एक हालत में हो जाते हैं। अगर कोई आसमान पर से तमाम दुनिया को देखे तो तमाम दुनिया के मुसलमान एक खास वक्त में लाखों की तादाद में एक ही तरह पर अपने एक खुदा के सामने सर झुकाते नजर आएंगे। ये वहदत, ये यकसा नियत जाहिर है कि वक्त मुकर्रर किए बगैर मुमकिन नहीं। अगर नमाज का वक्त मुकर्रर ना होता तो शायद दुनिया तो अलग रही, एक घर के मुसलमान भी एक जगह और एक हालत में नजर ना आ सकते। सईद यहाँ पे बातें कह रहे हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में एक एक जगह पे जो है बिखरे हुए हैं, हर एक जगह, कहीं कोई गांव में है, कोई शहर में है, कोई किसी देश में, कोई अलग देश में, कोई कहाँ कहाँ पे, यानी हर एक जगह जो है पूरे देश में जो है मुसलमान फैले हुए हैं। ठीक है, हर एक जगह बसे हुए हैं। लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही समय पर, मतलब टाइमिंग क्या होती है, एक ही टाइमिंग होती है अपने अपने देश के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी सेम टाइमिंग होती है कंट्री के अकॉर्डिंग, और एक ही डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या होती है नमाज की, वो किबला होता है। तो किबला की तरफ सब लोग अपना रुख करके जो है, अपना मुंह करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और एक ही हालत में एक ही तरह से खुदा के सामने सिर झुकाते हैं और सजदा करते हैं। इस तरह सब लोगों का एक साथ एक ही काम करना ही वहदत, जिसको हिंदी वर्ड में अगर बोला जाए तो वहदत को एक रूपता बोलते हैं, एकता बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। ठीक है,
تو یہ وحدت ہوئی. اور سعید کا کہنا ہے کہ نماز کا ٹائم مقرر کیے بنا یہ وحدت یعنی ایکتا، یونٹی، ایک روپتا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو ہے نماز کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ سعید نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے. ریاض، تم نے نماز کے وقت کے مقرر کرنے کی ضرورت تو بتلا دی، لیکن شاید تم یہ نہیں سمجھے کہ ابھی میں اسی سلسلے میں ایک اور سوال کروں گا جس کا جواب تم قیامت تک نہ دے سکو گے. اب یہ جو ہے ریاض ایک پہ سوال کیے جا رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے اس میں کہ یہ ایسا سوال ہے کہ تم قیامت تک اس کا جو ہے جواب نہ دے سکو گے. دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. خیر، اس کا مسئلہ ہے کہ یہ ایسا سوچ رہا ہے. خیر، وہ جو ہے ریاض کا مسئلہ تھا جو سعید کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے. لیکن آگے سعید کیا کہتا ہے، تو سعید کہہ رہا ہے کہ اچھا، ابھی گولہ بارود باقی ہے. گولہ بارود کا مطلب دلیلیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سوال پہ سوال کیا جا رہا ہے اس کو گولہ بارود کہا گیا ہے، نہ کہ یہاں پہ آئٹم بم یا ایٹسٹرا کو. ٹھیک ہے. اب سعید کہتا ہے تو لائیے، وہ بھی لائیے. ریاض کہتا ہے سنیے، نماز کے وقت کا مقرر کرنا تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اسے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. ریاض جو سعید نے دلیلیں دی ہیں، جو ان کو ایکسپلینیشن دیا، اس سے یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی ریاض کو کہ نماز کا وقت مقرر کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا، جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر کر دیا. اب اس کے آگے جو سوال کرنے جا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے ریاض، لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ صبح تڑکے آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی جائے، صبح سویرے میٹھی نیند چھوڑیے، دوپہر کے بعد کچھ سستی ہوتی ہے لیجیے، اس وقت نماز پڑھیے، تیسرے پہر اور شام کو جب کھیلنے کا وقت ہوتا ہے تب نماز پڑھیے، اور رات کو جب نیند آنے لگتی ہے تو چلیے نماز پڑھیے. آپ کچھ کہیں لیکن آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ یہ وقت بہت ٹیڑھے ہے. اگر نماز کے وقت نہ ہوتے تو نمازی زیادہ ہو جاتے. یہ تو بڑی معمولی بات ہے، معمولی یعنی نارمل بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی نہیں سمجھے. مطلب سعید کہہ رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، اتنی معمولی سی بات ہے اور تم یہ بھی نہیں سمجھے. پھر سعید سمجھا رہا ہے کہ سنو، ہر انسان دن کے 24 گھنٹے طرح طرح کے کاموں میں صرف یعنی خرچ کرتا ہے. صبح کو جاگتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر دم لیتا ہے یعنی آرام کرتا ہے، پھر تیسرے پہر یعنی جو تھرڈ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تک باقی کام کرتا ہے. اس کے بعد کھیل کود، سیر و تفریح کا مطلب ہوتا ہے منورنجن، جس کو ہم بولتے ہیں گھومنا. ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کرنا، تو اس کو سیر و تفریح بولا جاتا ہے. تو سیر و تفریح میں دل بہلاتا ہے. شام ہوتی ہے تو گھر آ کر خانگی یعنی گھریلو خانگی زندگی شروع کرتا ہے. کھا پی کر تھوڑی دیر کے بعد پھر آرام کے لمحے وقت کے لیے تیار ہوتا ہے. نماز کے وقتوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے کاموں کے شروع میں ایک نماز رکھی ہے تاکہ کل وقت خدا کی یاد کے ساتھ شامل رہے. نور کے تڑکے جب ہر شے خدا کی حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ترانہ گاتی ہے تو یہ وقت خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے بہت موزوں یعنی بہت صحیح، بہت اچھا ہے. اس وقت ہر روز زندگی کی کتاب کا نیا ورق کھلتا ہے. اسی لیے مناسب یعنی ٹھیک ہے، مناسب کا مطلب ٹھیک ٹھاک اور صحیح ہے، اچھا ہے کہ اس دن کے کاموں کو اللہ کے سجدے سے شروع کیا جائے. اس کے بعد انسان اپنی محنت اور مشقت شروع کرتا ہے اور دوپہر تک اس میں لگا رہتا ہے. دوپہر کو اپنا آدھا کام ختم کر کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے. سے کا مطلب یعنی تیسرا جو پہر ہے، تو تیسرے پہر کو جب اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح یعنی گھوم پھر کر انٹرٹینمنٹ کر کے کام شروع ہوتے ہیں تو یہ وقت بھی خدا کا نام لینے کا ہے. اس کے بعد شام ہوتی ہے اور آرام و سکون کا وقت آتا ہے. اس لیے ضروری، یہاں پہ لکھا نہیں ہے کمپلیٹلی بٹ یہ ضروری رہے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بھی ابتدا سجدے سے ہو.
پھر سوتے وقت جب دنیا سے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اس کو کیا معلوم کہ ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا۔ اس طرح روزانہ کام کے یہ پہیے گھومتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہے، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، ریاض تم تو خوب واقف ہو۔ اب سعید نے سارے سوال کے جواب دے دیے تو ریاض کیا کہتا ہے، تم تو خوب واقف ہو، یعنی سعید کو بہت ساری معلومات ہے۔ یہ چیز کون کہہ رہا ہے؟ ریاض کہہ رہا ہے، بس دو ایک باتیں اور ہے، ان کو بھی سمجھا دو تو میرا اطمینان ہو جائے۔ اب ریاض کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دو باتیں اور ہیں، وہ بھی سمجھا دو تو مجھے بہت اطمینان آ جائے، مجھے شانتی ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہو جائے، ایسا ریاض کہہ رہا ہے۔ اب آج دیر ہو رہی ہے، مدرسے جانا ہے، رات کو پھر باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سعید اور ریاض کی جو ہے یہ کانورسیشن ہو رہی تھی، ہاسٹل میں روم میں بیٹھ کر دونوں جو ہے کانورسیشن کر رہے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں دونوں لوگ اپنی، پہلی بات تو ریاض جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اور سعید جو ہے وہ ریپلائی دے رہے ہیں۔ چلیے یہ چیپٹر جو ہے اب یہیں پر فنش ہوتا ہے، چیپٹر فنش ہوا ہے لیکن اس کا ون پارٹ فنش ہوا، ابھی ریاض اور سعید کی کانورسیشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ اس چیپٹر کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے، جس کا ہم نے فرسٹ پارٹ جو ہے مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کے نیکسٹ پارٹ ہے، کیونکہ ابھی ریاض کا سوال کیا ہے، ابھی باقی ہے، ابھی اس کو تسلی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کو سکون نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی ایک دو سوال اور ہے میرے پاس، اس کے جواب دے دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، مجھے اطمینان آ جائے۔ تو لیکن سعید کو کیا ہے کہ اسے مدرسے جانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر بعد میں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کانورسیشن ابھی جاری ہے نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں، اس سبق میں سردی کی وجہ سے نماز پڑھنے میں جو مشکل محسوس ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ٹھنڈی میں کبھی بھی، یعنی سردی کے وقت میں، ونٹر ٹائم میں کبھی بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ کتنی سردی ہے، کاش دھوپ ہوتی ہے، ایسا یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے میں آلس آتا ہے یا نہیں، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پھر اس میں نماز کی اہمیت اور اوقات کی حکمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ سوالات کیا ہے؟ نمبر 1، نماز کے وقت کیوں مقرر کر دیے گئے ہیں؟ 2، نماز کے وقتوں میں کیا خوبی ہے؟ تھرڈ کویشچن ہے کہ وحدت، جو ورڈ ہم نے بتایا یونٹی، وحدت کے کیا معنی ہیں سمجھاؤ۔ اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا ہے تو ہم نے ویڈیو میں آلریڈی یہ چیزیں ایکسپلین کی ہے، اگر آپ کو اس کا مطلب جاننا ہے تو آپ ہمارے چینل ڈیلی دین پر جائیں، آپ کو ویڈیو جو ہے مل جائے گی، پلے لسٹ میں جائیے گا، آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ فورتھ کویشچن آتا ہے، آخری پیراگراف میں اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر بتاؤ۔ یعنی اسم ناؤن کو بولتے ہیں، فعل جو ہے یعنی ورب کو بولتے ہیں، صفت یعنی ایڈجیکٹیو کو بولتے ہیں، ضمیر یعنی پروناؤن کو بولتے ہیں۔ تو آپ نے لاسٹ پیراگراف جو ہم نے پڑھایا اس میں آپ کو یہ چیزیں ڈھونڈنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7 وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم اس کے آگے کی جو نیکسٹ سبق ہے اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آج کا سبق پسند آیا ہو اور آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل ڈیلی دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی اور اس کی حقیقی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔